جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نیب قانون میں تبدیلی، چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ میں اضافہ اور اس کے علاوہ مزید خبریں آج میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ خان صاحب نے ایک سیاسی شخصیت کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ نیب کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے، آرڈیننس جاری کیا گیا، خصوصی آرڈیننس جاری کیا گیا صادق سنجرانی صاحب کی جانب سے، جو قائم مقام صدر ہیں۔ ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے ضروری سمجھا کہ جناب وہ آدھی رات کو وہ ایک تقریباً جو وہ آرڈیننس سامنے آ گیا کہ جناب یہ آرڈیننس پاس ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ جناب وہ جو آپ کا ریمانڈ کی مدت ہے وہ 14 دن سے بڑھا کے 30 دن کر دی گئی، تو اب عمران خان کو پکڑ کے 30 دن اندر رکھا جا سکے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بحث شروع ہوگی، کچھ دوستوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ جو نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی تھی اس کے خلاف عمران خان نے درخواست دی ہوئی ہے، تو وہ جو اب وہ اپنا ہی کیس جو ہے ان کے گلے میں پڑ گیا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ اس میں دو مختلف چیزیں، انہوں نے جو درخواست دی ہوئی ہے وہ کوئی ریمانڈ کے حوالے سے نہیں دی ہوئی، انہوں نے جو بات کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے اپنے کیسز معاف کروائیں کہ جناب نیب کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے کہ 50 کروڑ تک جو کرپشن ہے وہ اس میں نہیں آتی، جو اتنی ہے وہ اس میں نہیں آتی، جو ادھر ہے تو وہ اس میں نہیں آتی، تو وہ اس کے اوپر انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر خود مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں وہ ایک ایسا قانون بنا دیں کہ جس سے ان کو ریلیف ملے اور عدالتیں ان کے کیسز واپس بھیج دیں، وہ کہیں کہ جی نیب قانون میں جو تبدیلی ہوئی ہے اب اس کے تحت آپ کا مقدمہ آگے نہیں چل سکتا۔ کسی بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ نیب قانون میں جو تبدیلی ہوئی ہے اب اس کو ریمانڈ نہیں دے سکتے، یہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ بات وہ یہ تھی کہ وہ جو مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں اس کے اوپر جو چینجز کی گئی ہیں اس قانون کے اندر، اس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کے کیسز واپس آ گئے، وہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ ریمانڈ کے اوپر والی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ تو ایشو ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بیچ میں اس کی ایک ذیلی چیز ہو سکتی ہے، اصل ایشو تو وہ ہے۔ پر یہاں پہ جو ریمانڈ میں تبدیلی کی گئی ہے، جس طریقے سے تبدیلی کی گئی ہے اس کے اوپر ایک بحث ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ غالباً عمران خان کو پکڑ کے لمبے عرصے تک اندر رکھنے کی کوئی خواہش ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ منتھلی سیلری آف چیف جسٹس از انکریزڈ ٹو 1.2 ملین، کہ چیف جسٹس صاحب کی جو سیلری ہے وہ بڑھا دی گئی۔ دیگر خبروں میں بھی ہے چیف جسٹس کی تنخواہ میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا اضافہ۔ اب یہ خبر تو ہے کہ اب پاکستان میں جو بھی اس وقت قانون کی حالت ہے اس کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس طریقے سے جناب ہم اپنی سیلریز وغیرہ بڑھا سکیں، لیکن یہ جو خبر جس طریقے سے دی گئی ہے کہ اس میں تاثر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہیڈنگ پڑھ کے کہ صرف چیف جسٹس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمام معزز جج صاحبان کی تنخواہ میں بھی اضافہ۔ یہ تو اسی طرح ہو کہ میں صرف جو ایک معزز جج ہے اس کی تنخواہ میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس کو اٹھا کے میں سامنے ہیڈ لائن لگا دوں کہ جی فلانے جج یا فلانے جج صاحب کی تنخواہ میں اتنا اضافہ، نہیں، تمام جج صاحبان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے۔ اکارڈنگلی چیف جسٹس صاحب کی بھی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 11,61,163 روپے ماہانہ ہوگی۔ آرڈر 2022 کے تحت سپریم کورٹ کے ایک جج کی تنخواہ 9,67,636 روپے تھی۔ تو جو عام جج بھی ہے اس کی بھی تنخواہ میں تقریباً 2 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے جتنی چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر جو معزز جج صاحبان ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، اطہر من اللہ صاحب ہو گئے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہو گئی، مطلب جتنے بھی اعجاز الحسن صاحب ہو گئے، منیب اختر، جتنے بھی جج صاحبان ہیں، تمام معزز جج صاحبان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ اس آرڈر کے تحت صرف چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا، تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ دوسری، پاکستان کی جو معیشت ہے جناب، ایکسپورٹس جون کے مہینے میں پھر پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 19%، جی ہاں 19%، مثال کے طور پہ اگر 100 روپے ہماری برآمدات ہو رہی تھی تو وہ 81 روپے رہ گئی ہیں، 19% اس میں کمی آئی ہے۔ اور اوور آل جو یہ جو آپ کی کمی ہے ایکسپورٹس کے اندر وہ کافی زیادہ ہے، 4 بلین کے قریب جو ہے آپ کی اس سال کے اندر تقریباً کمی آ چکی ہے ایکسپورٹ کے اندر۔ اب آئی ایم ایف سے ہمیں 3 بلین ملے گا، ہم نے ایک سال کے اندر تقریباً 25 بلین کے قریب جو ہے کوئی ارب ڈالر کی تقریباً پیمنٹس وغیرہ کرنی ہے۔ ایکسپورٹس میں ہماری مسلسل کمی آ رہی ہے، باہر سے جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیج رہے ہیں اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کس طریقے سے جو ہے ہم وہ ساری پیمنٹس کر سکیں گے، کس طریقے سے وہ فائدہ ہوگا اکانومی کو، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ 12% اوور آل اس میں ایئر آن ایئر کمی آئی ہے۔ یہ اب تقریباً 27.5 ارب ڈالر رہ گئی ہے اس برس، اور پچھلے سال جو ہے
یہ 31 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھی، آلموسٹ 32 ارب ڈالر تک ہماری ایکسپورٹس تھیں. تو یہ جو کمی آئی ہے اتنی زیادہ، یہ پوری کرنی پڑے گی. یہ پوری ہم کس طریقے سے کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اکانومی کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو توشہ خانہ کا کیس تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں سیشن کورٹ کا ورڈکٹ تھا، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور وہ ورڈکٹ واپس وہ بھیج دیا کیس سیشن کورٹ میں کہ جناب آپ اس کو دوبارہ ڈیسائیڈ کریں. تو وہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی توشہ خانہ میں بڑی جلدی نااہلی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ بھی اب یہ کیس دوبارہ گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عدالت میں یہ چیزیں آگے کس طرح چلتی ہیں، آگے کس طرف جاتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عماد اظہر صاحب نے بھی شیئر کی ہوئی، دیگر سیاستدانوں نے بھی شیئر کی ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ارب روپے پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے اراکین اسمبلی کے لیے مختص کیے ہیں. ملک کی اعلیٰ عدالت کے آگے بیان دیا گیا کہ ان کے پاس 20 ارب کے جو ہیں وہ الیکشنز کے لیے بھی نہیں ہیں. عام آدمی کے صحت کارڈ پر سہولیات بھی ختم کی گئی ہیں، جبکہ حکومت عوام کو جواب دینا ہو تو اس طرح کے تجربات یا ایسی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کیبنٹ ڈویژن کے لیے 90 ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے. عماد اظہر صاحب اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومتی ایم این ایز کو یہ رقم دی جائے گی مبینہ طور پہ، اور یہ وہ حکومت ہے جو عدالت میں یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس 20 ارب بھی نہیں ہے. کس چیز کے لیے 20 ارب ہمارے پاس نہیں ہے؟ انتخابات کروانے کے لیے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو ہے یا اتنی بڑی مقدار میں یہ رقم اس طرح بانٹی جا رہی ہے. اچھا، آخر میں جو آپ کے ساتھ چیز شیئر کر دی ہے، عمران خان صاحب نے وزیر صحت قادر پٹیل کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. پی ٹی آئی جو ان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے بھی یہ تفصیل شیئر کی گئی. ان کے جو وکیل ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی، بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب، انہوں نے بھی کچھ تفصیلات بتائیں. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس حوالے سے الزامات لگائے گئے تھے، اور اب یہ انہوں نے 10 ارب روپے کے ہرجانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا. مقدمے پر کارروائی کا آغاز عمران خان کے وکیل بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی کی جانب سے دائر درخواست پر کیا گیا ہے. فاضل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج لاہور قمر عباس نے بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی کو سننے کے بعد عبدالقادر پٹیل کو نوٹس جاری کیا ہے. عبدالقادر پٹیل نے 26 مئی کو پریس کانفرنس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جو ہے وہ الزامات لگائے تھے، پروپیگنڈا کیا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جو بیان جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنی پریس کانفرنس میں جھوٹے، بے بنیاد اور لغو الزامات لگانے پر چیئرمین تحریک انصاف نے عبدالقادر پٹیل صاحب کو جو ہے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا اور نوٹس بھجوایا تھا. اب اس میں باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، کارروائی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں کس طرف جاتی ہیں. باقی عمران خان کی نے جو کوئٹہ کا مقدمہ ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ درخواست دائر کی تھی اپنی ضمانت کے حوالے سے، وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی ہے. اب وہ بھی ایک مسئلہ ہوگا خان صاحب کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ آگے دوبارہ وہاں پہ اپیل ریویو دائر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یا وہ کوئٹہ جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ جی اب تک کی صورتحال ہے. آج کی کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں یہ. اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہوں گے کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. شکریہ، تھینک یو.